Day 46. ریمائنڈر آلموسٹ وہی ہے جو پچھلے اس مہینے کا تھیم ہے کہ اپنی کریکٹر کو ہم نے کیسے اپنی تھاٹس کو اور کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے پازیٹیولی. تو آلموسٹ وہی ہے لیکن آیت ڈفرینٹ ہے. انہوں نے سورۃ القصص آیت نمبر 55 سے اس ریمائنڈر کو ایکسٹریکٹ کیا ہے اور سورہ قصص آیت نمبر 55 ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ کوئی لغو یا بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کا سا نہیں چاہتے یا ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. اس سے انہوں نے جو ریمائنڈر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ our mind also has the power of storing the information, that is whatever we see, we say, we do, watch or listen, etc. about people, things and events unconsciously. In the place something like in the computer RAM. اگر آپ میں سے کوئی کمپیوٹر کی نالج رکھتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ریم کیا ہوتی ہے، رینڈم ایکسس میموری. تو اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اسٹور ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوائڈ ڈوئنگ، سیئنگ، لسننگ ٹو اور واچنگ اینی تھنگ دیٹ یو ڈونٹ لائک ٹو اسٹور. اب سورہ قصص کی آیت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب لغو ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو یہ لغو کو سننے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ یہ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اعراض برتتے ہوئے یہ ان سے کہتے ہیں، یعنی جو لغویات میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی ہم اس کے پاس نہیں آنا چاہتے، ہم اس کی جو آلودگی ہے اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں. تو انکانشیسلی ہم جس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد لوگ ابیوسو لینگویج یوز کرنے والے ہیں، ہم نہیں گالی دیتے، ہم برے باتیں نہیں کرتے، لیکن ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں یہ برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سب کانشیس کے اندر سٹور ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی رینڈم سچویشن میں ایک دم سے آتے ہیں تو وہ سب کانشیس کے اندر جو وہ مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ ہماری زبان سے نکلتا ہے. حالانکہ ہم نے بولا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم انکانشیس ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول نہیں کر پاتے. اور آپ کو پتہ ہے جذبات میں ہی شیطان سب سے زیادہ بہکاتا ہے انسان کو. تو جذباتی فیلنگ میں جب ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمارے جو تحت الشعور میں باتیں پڑی بھی ہوتی ہیں وہ ایسے نکلتی ہیں ہماری زبان سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سٹوریج ہے، جیسے پچھلا ریمائنڈر بھی جو تھا ہمارا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا، تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ آئے کہ اگر ہم انکانشیس ہو جائیں کسی وقت پر ہم جذباتی کیفیت میں ہوں تو وہ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی اس سے چھلکتا ہے. تو اگر وہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے تبھی نکلے گا نا، اور اگر وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ ابیوسو ورڈز یا کوئی ایسی ہماری میموری میں چیزیں نہیں پڑی ہوئی، ہم کچھ ایسا پڑھتے نہیں ہیں، ہم کچھ ایسا دیکھتے نہیں ہیں، کچھ فلتی ہم سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ بھی کبھی بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا. تو جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے وہی ہمارے اندر سے چھلکے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ کے پاس برتن میں چائے ہے اور آپ انکانشیسلی کسی سے ٹکرا جاتے ہیں تو کپ میں سے یا برتن میں سے چائے چھلکے گی، اس میں سے کوک یا اسپرائٹ تو نہیں گرے گی. تو یہ فزیکلی ایک ایگزامپل صرف آپ کو دے رہی ہوں کہ جو ہمارے اندر ہمارے سب کانشیس میں پڑا ہوتا ہے، جب ہم انکانشیسلی کسی سچویشن میں پڑتے ہیں، رینڈملی ہمارا کوئی ایسا واسطہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہی نکل کے آتا ہے باہر. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کانشیسنس میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں اور بہترین اعمال کریں، اور ایسی سچویشن میں بھی جیسے اگر آپ چل رہے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو کھیل رہا ہے تو وہ کھیل رہا ہے، وہ پوائنٹس پڑھ رہا ہے، وہ جو بھی آپ نے اس کو سکھایا ہے، دعائیں وغیرہ جو بھی آپ
بچوں کو سکھاتے ہیں کھیل کے وقت، بچے وہ کر رہے ہوتے تو وہ کر رہے ہوتے، لیکن اچانک اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ماما، کیونکہ انکانشیسلی وہ ہر مشکل میں اماں کو ہی پکارتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے منہ سے ماما نکلے گا. تو اگر اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں، اگر آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، اور یہ اس کو ریپیٹڈلی سکھایا گیا ہے اور آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور وہ یہی کچھ سنتا ہے، تو وہ اس کو جب ٹھوکر لگے گی تو انکانشیس سچویشن میں بھی اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جذباتی کیفیات میں بھی بے قابو نہ ہوں، تو پھر ہمیں اپنے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ارد گرد کیا بولا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، تاکہ وہ ہمارے سب کانشیس کے اندر سٹور نہ ہو. اب آپ سب یہ کہیں گے کہ گھروں کے ماحول ہم کیا کریں؟ اکثر جو جوائنٹ فیملیز میں لوگ رہتے ہیں ان کی ماؤں کی یہی شکایت ہوتی ہے، ہم تو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں لیکن فلاں کے بچے اور فلاں یہ زبان بولتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی انکانشیسلی وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو پھر اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اور وہ کیا کہ آپ جب اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جو بچے ہیں جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، آپ ان بچوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کریں. اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ساتھ بڑوں کو بھی یہ بات سمجھانے پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کے پاس وہ حکمت آ جائے گی کہ کس طرح ان کو بھی کہا جائے کہ وہ کس طرح کی زبان گھر میں استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ حکمت عطا کریں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں اور خود بھی سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کر سکیں.